جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. سر اشرف بات کر رہا ہوں. سر میرے دو سوال ہیں, جلدی جلدی کرنے کی کوشش کروں گا. نمبر ایک کہ یہ جو آج کل عدالتیں پوچھ رہی ہیں کہ شمیم صاحب 3 سال اس کو دبا کے بیٹھے رہے, اور جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب یہ 1 مہینہ کیوں نہیں بولے, اور اسی طرح جج بشیر احمد کی جو ویڈیو آئی تھی اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ 2-3 سال بعد, اتنے سال بعد. تو پوچھنا یہ تھا کہ اگر ایک چیز کو بعد میں مینشن کیا جائے تو کیا اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر پاناما پیپرز پہ کیوں نہیں یہ رول اپلائی ہوا؟ اور دوسرا سوال سر یہ ہے, جیسے شوکت صدیقی سے آج سپریم کورٹ نے پوچھا کہ آپ 1 مہینہ خاموش کیوں رہے, اگر آپ سے ملاقات کی تو آپ نے اس کو شوکاز کیوں نہیں دیا, توہین عدالت کیوں نہیں کیا؟ تو سر یہ پوچھنا تھا کہ اگر شوکاز نہ کرنے پہ جج کا مس کنڈکٹ ہے اور آپ نے اس کو اس پہ برطرف بھی کر دیا ہے, تو کسی کے پاس اتنی پاور ہے کہ جو تو اس کو کسی نے اب نوٹس کیا ہے یا اس کے ادارے نے اس کو کوئی شوکاز کیا کہ آپ کیوں ملاقات کی؟ یہ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ نہیں تھا. حلف میں نہیں کہتے کہ ہم نے سیاست میں نہیں آنا اور یہ وہ. تو کائنڈلی سر اس پہ روشنی ڈالیے گا. تھینک یو. 3 گزارشات ہیں جی. اس کیس کے اوپر جو محترم جج صاحبان ہیں ان کی جو آبزرویشنز ہیں, جو بیانات ہیں, جو رپورٹ ہوئے, ان سے قطع نظر میں آپ کو عمومی 3 باتیں بتا رہا ہوں. ایک تو کہ کس وقت ممکنہ طور پر مبینہ جرم ہوا, کوئی بھی جرم, اس کا جرم کی صحت سے یا قانون کے توڑنے کے واقعے کی اہمیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ نے ماضی میں بھی کوئی بڑا جرم کیا ہے, کسی گھر میں ڈاکہ مارا ہے, چوری کی ہے, قتل کیا ہے, قانون کی پامالی کی ہے, اور آپ مستقبل میں پکڑے جاتے ہیں, تو پھر آپ کا وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. قانون کے اندر معافی کا ایک باقاعدہ پروسیجر ہے, اور پرانے جو الزامات ہیں ان کی تحقیق کرنا بنتا ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس طرح تو پاناما کے اوپر تو پھر بات ہونی نہیں چاہیے. اس میں بھی آپ ایسے دیکھیں کہ پاناما کے اوپر رد عمل کیا تھا, اور جو حالیہ اسکینڈل آیا اس کے اوپر رد عمل کس قسم کا ہے, اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا نا. کوئی جی آئی ٹی نہیں بنی اس کے اوپر. کہا تھا جی ہم تو ان کو چھوڑیں گے نہیں, بڑی تحقیق کریں گے, تو وہ خبر ہی غائب ہو گئی جو حالیہ اسکینڈل آیا تھا. دوسری بات یہ کہ ابھی اور کیسز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, محترم عدالت کے سامنے جو ہے دوسرے کیسز بھی موجود ہے. فیصل وابڈا کا کیس آپ کے سامنے ہے, جس میں انہوں نے مبینہ طور پر ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا جی کہ میرے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے اور قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا, جس طرح جیتے. بڑی دلچسپ کہانی ہے وہ. اس کے بعد مقدمہ چلتا رہا, تو اب عدالت یہ کہہ رہی ہے جی ان کا بھی مدعا یہ ہے, ان کا ماننا یہ ہے کہ اس وقت جب یہ ایشو اٹھانا چاہیے تھا, ایشو نہیں اٹھایا گیا, لہٰذا اب اس ایشو کے اٹھانے کی تک نہیں بنتی. وہ ان اے وے کہہ رہے ہیں جی کہ اس کی کوئی شیلف لائف ہے, کوئی ایکسپائری ڈیٹ تھی میرے اس فیک ایفیڈیوٹ کو انویسٹیگیٹ کرنے کی. تو عدالت نے کہا جی نہیں, اس وقت اگر آپ نے غلط کام کیا تو پھر ظاہر ہے ای سی پی کو کہا ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں. تو عدالت کے سامنے جو مقدمات ہیں اس کے بھی فیصلے جو ہیں اسی انداز سے کہہ رہے ہیں جس کے اندر وقت کی کوئی قدغن نہیں ہے. تیسری جو اہم بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ایفیڈیوٹ کے اندر یا دوسرے جج صاحبان کہہ رہے ہیں وہ زیادہ اہم ہے, یہ پروسیجر زیادہ اہم ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بسد احترام بسا اوقات اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں, یہ معاملہ نہیں, اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر پروسیجر میں بات کو الجھا دیا جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا رہے ہیں, یا یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے کہہ رہے ہیں اور کب کہہ رہے ہیں. ویسے تو ہے, اگر نوٹرائزڈ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ درست ہے, تو پھر یہاں سے بیان حلفی ان سے وہ ایک اور سبمٹ کرتے ہیں شمیم صاحب بیان حلفی. اگر یہ بیان حلفی درست ہے تو وہاں سے جا کے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بیان حلفی اگر وہ والا درست ہے تو یہ دوبارہ یہاں پہ سبمٹ کر سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو سبسٹینٹیو ایشوز ہیں ان کے اوپر سے نظر ہٹی ہوئی ہے. طلعت حسین صاحب, یہ این 133 کا جو الیکشن ہوا جہاں سے شائستہ پرویز لڑ رہی تھی, تو پنجاب میں تو کیا نام ہے پیپلز پارٹی کا اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے. مطلب لاہور میں تو ہمیشہ شائستہ پرویز ہی جیتتی ہے اس حلقے سے, لیکن یہ جو اتنا قریب آ گئے تھے, اتنا قریب وہ مسلم لیگ کو ٹکر دینے لگے تھے, تو کیا ہم یہ سمجھے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہی؟ دیکھیں جی, یہ میں آپ کو کافی عرصے سے بتا رہا ہوں. اگر آپ مسلسل ایس ٹی ایچ دیکھ رہے ہیں تو میرے تمام پرانے ایس ٹی ایچ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر میں مسلسل بتا رہا ہوں کہ جو ڈارک ہارس ہے پنجاب کے اندر جو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے وہ کون سا ڈارک ہارس ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کی ایک اپنی
تنظیمی لمیٹیشن ہے, نظریاتی لمیٹیشن بھی ہے, تنظیمی لمیٹیشن بھی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیڑا اٹھایا پارٹی کا, لیکن وہ جو ہے آپ سمجھیں کہ تلاطم نہیں پیدا کر سکے جذبات میں, اور ایک نئی کنسٹیچوئنسی ڈیولپ نہیں کر سکے اپنے لیے جو انہوں نے انہیرٹ کی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی. اس کے بعد اپنے والد کی طرف سے جو نیٹ ورکنگ ان کو ملی ہے ان کو انہوں نے استعمال کیا, اور میرے خیال میں کافی ایگریسولی انہوں نے اس کو یوز بھی کیا, لیکن جو ان کی اٹھان ہے وہ اس سے بہتر ہو سکتی. تو پنجاب میں بالخصوص آپ کو پیپلز پارٹی کی ایک لمیٹیشن نظر آتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو چنا گیا. تو پیپلز پارٹی کی اوپر نظر ہے, پیپلز پارٹی کو بطور متبادل سامنے لایا جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی اکیلی نہیں ہوگی. پچھلے اسٹیج میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک کس زمانے میں وہ کیری پیکر ہوتا تھا جس نے تمام دنیا سے بڑے بڑے پلیئرز اٹھا کر پہلی مرتبہ اس نے رنگین کٹوں کے اندر وائٹ بال کے ساتھ اس نے کرکٹ کھلوائی تھی بہت عرصہ پہلے. اس کے بعد یہ ماڈرن کرکٹ کا بانی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو ویسے ہی آپ ایک انٹرنیشنل قسم کی ٹیم جو ہے آپ کو نظر آئے گی. پیپلز پارٹی اس کا ایک مرکزی حصہ ہوگا. نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ اس مرتبہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوگا, ٹی ایل پی کے ساتھ بھی ہوگا, پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوگا, پیپلز پارٹی کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوگا, اور جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ ایک دلچسپ قسم کا آپ کو ایک الیکشن نظر آئے گا. السلام علیکم طلعت صاحب, میرا نام سعد ہے اور میں لاہور سے ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو طلعت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ریاستی ادارے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایسی پارٹی کو اگلے الیکشن میں صرف اپنی مرضی کی حکومت کو لانے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی ہے, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کیا یہ نہیں دیکھ رہی کہ ایسے لوگوں کو جب وہ اقتدار میں لے آئے گی تو ایک وقت آئے گا, ابھی بھی یہ ان کے قابو سے باہر ہوئے مگر پھر ان کے پاس طاقت اس سے زیادہ ہوگی اور وہ اس سے زیادہ قابو سے باہر ہوں گے تو ملک کس دہانے پہ جائے گا؟ کیا یہ اتنی نہیں سوچتے, یا صرف 2 سال کے لیے انہوں نے سوچا کہ 2 سال کے لیے ہم اپنی حکومت بنا لیں گے, 5 سال کے لیے حکومت بنا لیں گے, تو کیا وہ اس سے زیادہ سوچتے نہیں کہ وہ لانگ ٹرم میں ملک کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوں گے, کیا نقصانات ہوں گے؟ میں اس تمام واقعے سے آپ یقین مانیں بہت زیادہ دل افسردہ بھی ہے, اور جو ملک کی سبکی ہوئی ہے, جو اس شخص پر ظلم ہوا ہے, مطلب اس کے اندر ایک آدھ ہی وجہ نہیں ہے دل کی پریشانی کی یا سر کو جھکانے کی یا شرمساری کی, ایک آدھ وجہ نہیں ہے. اگر آپ انسانی زاویے سے دیکھیں تو اس شخص کے ساتھ کیا ہوا, اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا, اگر آپ سیاسی زاویے سے دیکھیں تو یہ پریشانی آپ کو لاحق ہوتی ہے کہ ملک کے اندر ٹرینڈز کیسے بن رہے ہیں. دیکھیں ایک آدھ واقعہ جب ہوتا ہے نا تو پھر اس سے لوگ سیکھتے ہیں. اگر واقعات مسلسل ہونے لگ جائیں تو اس کا پیٹرن ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ پیٹرن ڈیولپ ہو گیا ہے وائلنس کا, جتھوں کو استعمال کرنے کا, ریاست کی ناک نیچے لگانے کا. اچھا ریاست خود بھی اپنی ناک نیچے لگاتی ہے. ویسے احسن اقبال کو دھکے مارنے میں ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دھکے مار کے اس کو سائڈ پہ کر دیں گے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ریاست کے لیے. یا کسی نے اگر تنقید کی تو اس کو آگے پیچھے کر دیں گے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ریاست کے لیے. لیکن ایسے جب زور لگاتے ہیں اور پھر ان کو آپ انڈورس کرتے ہیں, معاہدے کرتے ہیں, تو ایک تو یہ کہ بہت دل افسردہ ہے. پھر مختلف قسم کے گروپس کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کے نمائندے سے میں بات کر رہا تھا, کوئی لانگ ٹرم ویو نہیں ہوتا جی. پالیسی کی مدت جو ہے وہ اپنی نوکری کی مدت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب وہ نوکری کی مدت ختم ہو جائے گی, کوئی نیا بندہ آ جائے گا تو اس کے بعد ایک نئی پالیسی بن جائے گی. ملک کے اندر ملک جو ہے نا جی, اس کی کوئی ریٹائرمنٹ کی ایج نہیں, ملک کی کوئی اپنے مینڈیٹ کی ایج نہیں ہے. وہ 5 سال کے بعد مینڈیٹ دوبارہ نہیں لیتا ملک ہمیشہ رہتا ہے. تو جو مینڈیٹڈ قسم کے یا آپ سمجھیں کہ محدود قسم کے ویژن کے ساتھ پالیسی بنائی جاتی ہے, اس کے نتیجے یہ نکلتے ہیں جی. اور آپ اور میں تو لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں, لیکن یہاں پر لانگ ٹرم کون سوچتا ہے جی. تو اس وجہ سے اس کے نقصانات ہوں گے. کسی بھی گروپ کو, اس گروپ کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی گروپ کو اگر یہ اجازت دے دی جائے, جو اجازتیں یہاں پہ ملی ہوئی ہیں, تو وہاں پر فساد ہی پھیلے گا, اور کیا ہوگا. آمنہ بات کر رہی ہوں. پچھلے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر آرمی چیف کی مزید ایک ایکسٹینشن کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں. آپ کا آج کا اسٹیج آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے,
या फिर इस तरह का कोई प्लान कहीं पर ज़ेरे गौर है, और क्या मौजूदा हालात में इस तरह के किसी प्लान पर अमल दरामद मुमकिन है? बराए मेहरबानी इस मामले में थोड़ी रहनुमाई फरमाइए। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैंने तो 100वीं मरतबा दोहरा रहा हूँ कि मैं एंटी एक्सटेंशन हूँ। 100वीं मरतबा दोहरा हूँ, एंटी एक्सटेंशन हूँ, और किसी की एक्सटेंशन हो, अपने ओहदे से ज़्यादा आपको वक्त नहीं गुजारना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। इदारों के अंदर बहुत काबिल लोग मौजूद होते हैं, अदलिया के अंदर भी हैं, फ़ौज में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हैं, बहुत काबिल लोग मौजूद हैं, उनको आना चाहिए था। एंटी एक्सटेंशन, तो पहली एक्सटेंशन के ऊपर भी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर दोबारा एक्सटेंशन लेते हैं तो वो डिज़ास्टर होगा, ज़ाहिर है डिज़ास्टर होगा, निज़ाम दरम बरम हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। निज़ाम को तब्दील करके अगर रुकने की कोशिश की जाती है, कोई चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ वगैरह का ओहदा जो है वो जलकियानी के दौर में नून लीग ने ही ये प्रपोज़ल फ्लोट की थी, अगर वैसा तजर्बा किया जाता तो वो भी डिज़ास्टर होगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो ग्रेसफुल एग्ज़िट हो जाना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए। तो मेरी तो ख़बर और तवक्को यही है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग है, लेकिन देखें काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है अभी, तो 2 दिन के अंदर मामला तब्दील हो जाते हैं, और कौन सी सारी चीज़ें हमसे शेयर करते हैं जो हमारे पास मालूमात है उसके मुताबिक। तो मेरा तज्जिया वही होगा जी कि ये एक्सटेंशन नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, मेरा एक आपसे जनरल सा सवाल था कि हमारी करेंसी आज ही मतलब डॉलर के मुकाबले में सबसे बहुत ही नीचे पहुंच चुकी है, और दूसरी तरफ ये कि इन्फ्लेशन मुल्क में बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल इकॉनमी की कोई हालत नहीं है, और जितना भी अखबार वगैरह देखता हूँ, आर्टिकल्स देखता हूँ, तो यही नज़र तो आता है वहाँ। तो यही जितने भी लोग एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमारी इकॉनमी तबाह होने के करीब है, बहुत करीब है। दूसरी तरफ ये कि मुल्क की सिक्योरिटी के हालात भी बल्कि मुल्क में एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं टीटीपी की तरफ से, बीएलए की तरफ से, वो भी कम कोई ख़ास तो नहीं हुए। तो पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं। मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या हमारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक जनरल सा सवाल है, और मैं काफ़ी कंसर्न्ड हूँ इसके बारे में। अभी बिजली के आप रेट्स देख लें कि बिजली के रेट्स के ज़रिए क्या किया है, आप अंदाज़ा करें। एक यूनिट की कीमत जो है वो 4.25 साढ़े 4 रुपये बढ़ा दिया आपने। तो आप तो कौन सी लाइट जलाएंगे, आप बिजली का कितना कम इस्तेमाल करेंगे कि आपकी बचत हो जाएगी। और दूसरी तरफ इसका असर हर तरफ पड़ता है। कितनी मरतबा हम कह चुके हैं, कह के थक चुके हैं। तो एक यूनिट इधर से 4.25 साढ़े 4 रुपये नहीं बढ़ते, इधर से आप 4.5 बढ़ाते हैं, उधर से जाके वो जो है 15 रुपये के वज़न की सूरत में एक पथरीले अंदाज में आपके सर के ऊपर आके लगता। तो ये आपको मुआशी जो एब्सेंस ऑफ विजन है, यानी किसी किस्म की कोई सिमत आपको नज़र नहीं आती और कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती। चूँकि हमने हर महीना गुजारना है, तो वो पंजाबी में कहते हैं जिथे देखी तवा परात उत्थे गुजारी रात, यानी जहाँ से आपको सोर्स से मिल जाते हैं कि जी ये रात ही गुजारनी है, तो यहाँ से आ रहा है खाना तवा परात, तो उधर से आप पड़ाव करते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। इस किस्म की पॉलिसियाँ बनी हुई हैं। तो बहुत ग्रिम सिचुएशन है जी जो अदाद शुमार बता रहे हैं। जब तक ये अदाद शुमार तब्दील नहीं होंगे तो आप राय तब्दील नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि अदाद शुमार आपको मशरक में लेके जा रहे हैं, आप कहें जी हाँ ये जात उधर रहे हैं, लेकिन ये हमें इधर देखना चाहिए। जिधर अदाद शुमार जा रहे हैं ना, आपको उधर ही देखना है, और जिधर जा रहे हैं वो सिमत ऊपर की तरफ नहीं है, वो नीचे की तरफ है।